السلام علیکم دوستو، اسرائیل کی فلسطین میں حالیہ جارحیت کی وجہ سے غزہ میں تقریباً 40,000، لبنان میں 2,500 اور اگر 1948 سے لے کے اب تک اوورآل بات کریں تو تقریباً 1.5 لاکھ مسلمان لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد معصوم بچوں اور بے ضرر خواتین کی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی اور آبادی کا ایک بڑا حصہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ لاکھوں ہی کی تعداد میں بلڈنگز جیسے کہ اسکول، کالجز، ہسپتال، رہائشی اور کمرشل املاک ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف غزہ میں 18.5 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ صرف یہی نہیں، جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل غزہ اور لبنان سے ہٹ کر شام، ایران میں کراس دی بارڈر کارروائیاں کر چکا ہے، جو کہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی۔ Israel has launched multiple airstrikes on Iran. Israel has launched more overnight strikes on Syria. اس تباہ کن صورتحال میں جب اسرائیلی بربریت کو روکنے کے بارے میں سوال آتا ہے تو سپر پاور ہونے کے ناطے سب سے پہلے خیال امریکہ کی طرف جاتا ہے، جس کا اس سارے معاملے کے اندر کردار انتہائی شرمناک ہے، جو بجائے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے اس کی حمایت میں سر فہرست کھڑا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ادارہ یا ملک جب اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو امریکہ اسرائیل کی حمایت میں اس کے آگے سینہ تانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیوں امریکنز کو اسرائیلی جارحیت نظر نہیں آتی؟ کیوں امریکہ کی ہمدردی صرف اسرائیل تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے؟ دنیا بھر سے اٹھنے والی آوازوں کے باوجود امریکہ کی اسرائیل کی حمایت جاری ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا ولاگ۔ جغرافیائی مفادات۔ امریکہ جیسی سپر پاور کو دنیا بھر میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر خطے سے اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنر کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ ایسے ہی مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ اسرائیل کو اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اس پارٹنرشپ کا آغاز تب ہوا جب کولڈ وار کے بعد امریکہ نے سوویت اثر و رسوخ سے بھرے اس خطے کو اسرائیل کی مدد سے نیوٹرلائز کیا۔ حزب اللہ، حماس اور ایران جیسی قوتوں کو، جو کہ علاقائی خود مختاری اور آزادی جیسے نظریات کی حامی ہیں، کولڈ وار کے بعد سے امریکہ اور اسرائیل دونوں ان کو اس خطے میں اپنے مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل ہمیشہ امریکہ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، امریکہ ہر حال میں اسرائیل کا تحفظ کرتا ہے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے بے تحاشا ملٹری ایڈ اسرائیل کو دیتا ہے، جس کی واضح مثال مشہور اسرائیلی آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہے، جس کو بنانے میں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی، اور اس کے علاوہ گاہے بگاہے اسرائیل کو جدید جنگی ٹیکنالوجی فراہم کرتا رہتا ہے، جس کا استعمال اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے کرتا ہے۔ اسرائیل نواز لابنگ۔ ناظرین، امریکن گورنمنٹ کے اسرائیل کی طرف جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ اسرائیل نواز لابنگ گروپ کا کردار ہے، جن میں سب سے طاقتور امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی یعنی کہ AIPAC کا کردار ہے۔ یہ لابنگ فرم امریکن انتخابات میں ایسے امیدواروں کو بے تحاشا پولیٹیکل ڈونیشن دیتے ہیں جن کا انتخابات جیتنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لابنگ فرم صدارتی انتخابات میں سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے کاملا ہیرس تک تقریباً سبھی امیدوار اسرائیل کے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے
نقطے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے پائے گئے۔ مالی اثر و رسوخ سے بڑھ کر ان آرگنائزیشنز نے امریکن پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ذاتی تعلقات کو استوار کر لیا ہے۔ یہ آرگنائزیشن باقاعدہ لابنگ کے تھرو امریکن پولیٹیشنز کو اسٹریٹجک ڈسکشنز کے لیے باقاعدہ پوائنٹ فراہم کرتے ہیں، قانون سازی کے ایجنڈے پر اثر انداز ہو کر ایسے اقدامات کی روک تھام کو یقینی بناتے ہیں جو کہ اسرائیلی اقدامات کا تحفظ کر سکے۔ پاورفل لابنگ کی وجہ سے کسی بھی سیاستدان حتیٰ کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اسرائیل پر تنقید کی صورت میں مستقبل میں ڈونیشن سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاستدان اور آرگنائزیشنز جو کہ ترقی پسند پہچان رکھتی ہیں، اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جیسے اقدامات کی مذمت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ میڈیا کوریج۔ امریکن گورنمنٹ کی جانب سے اسرائیل کی بے پناہ حمایت اور فلسطینی عوام کے مصائب اور نسل کشی کو یکسر نظر انداز کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکن عوام ہمیشہ اسرائیل کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ امریکی عوام کے نزدیک اسرائیل ایک مظلوم قوم ہے جو کہ صدیوں سے ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں امریکی عوام کے اس جذبے کی ایک بڑی وجہ امریکی میڈیا کا تعصب ہے۔ اسرائیل کو مظلوم اور فلسطینی عوام کو ظالم اور شدت پسند فریب کرتے ہیں۔ میڈیا پر نظر رکھنے والی تنظیم فیل کے مطابق CNN، فاکس نیوز اور نیو یارک ٹائم جیسے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس اتنے بڑے پیمانے پر فلسطینی ہلاکتوں کے باوجود اسرائیلی مٹھی بھر ہلاکتوں کو زیادہ کوریج دیتے ہیں، جو کہ اس پورے واقعے کی ایک مسخ شدہ تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اٹیکس کو رپورٹ کرتے وقت جس کا شکار ہمیشہ معصوم لوگ ہوتے ہیں کو حزب اللہ اور حماس کے خلاف کارروائی قرار دیا جاتا ہے، جن کو ہمیشہ دہشت گرد تنظیم کے طور پہ شو کروایا جاتا ہے تاکہ امریکن عوام کو یہ لگے کہ اسرائیل نے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ کارروائی کی ہے۔ اوپر سے المیہ یہ ہے کہ امریکہ کے اس متاثر میڈیا کے اندر فلسطینی نمائندہ آواز بالکل ناپید یا نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا فائدہ امریکن میڈیا کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ون سائیڈڈ رپورٹنگ کا موقع مل جاتا ہے۔ عیسائی سہولیت۔ دوستو، اسرائیل کی اندھی حمایت کے پیچھے ایک بڑی وجہ مذہب بھی ہے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اسرائیل یہودیوں کا وطن ہے جبکہ امریکہ میں عیسائی مذہب کی اکثریت ہے، تو کیسے ایک مذہب کے پیروکار دوسرے مذہب کے حامی ہو سکتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کرسچن زائونزم ہے، بالکل جوش زائونزم کی طرح۔ امریکہ کے اندر کرسچن زائونسٹ کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو کہ اپنے آپ کو ایونجلیکل کہلاتے ہیں۔ ایونجلیکل کے نزدیک اسرائیل کی جدید ریاست کا قیام بائبل کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے اور یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ضروری پیش خدمت ہے۔ ایونجلیکل کے نزدیک اسرائیل کی حفاظت ایک مذہبی فرید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ہنری ٹرومین نے اپنی ایونجلیکل پرورش کی وجہ سے اسرائیل کے قیام کے محض 11 منٹ بعد ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ایونجلیکل کی اکثریت امریکہ کی سوئنگ اسٹیٹ میں آباد ہے جو کہ امریکی صدر کے انتخاب میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور تقریباً 80% ایونجلیکل اسرائیل کے حامی اور ایسے امیدوار کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اسرائیل کا حمایتی ہو۔ اتنی بڑی سیاسی طاقت ہونے کی وجہ سے کوئی بھی امیدوار یا سیاسی لیڈر اسرائیل پر تنقید کر کے اتنی بڑی سپورٹ کو کھونا پسند نہیں کرے گا جو کہ الیکشن میں ممکنہ طور پر ہار کا باعث بن سکتا ہے۔ سیاسی طاقت ہونے کی وجہ سے ایونجلیکل مسلسل پرو اسرائیل لابنگ کرتے رہتے، جیسا کہ پادری جان کے کرسچن یونائٹڈ فار اسرائیل۔ ان جیسی تنظیموں کی لابنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کی فورن فنڈنگ کا سب سے بڑا وصول کنندہ ہے اور تقریباً سالانہ 3.8 ارب ڈالر وصول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 1948 سے لے کے اب تک تقریباً 318 بلین ڈالر ریسیو کر چکا ہے۔ اسی امداد کو اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکن کی جانب سے غزہ اور لبنان میں قتل عام پر چپ سادھ لینے کی ایک بڑی وجہ اینٹی سیمیٹزم کے لیبلوں کا خوف بھی ہے۔ امریکہ میں اکثر اسرائیل پر تنقید کو اینٹی سیمیٹزم یعنی کہ یہود دشمنی سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور کئی تنظیمیں جیسے کہ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ اور امریکن جوش کمیٹی ایسے بیان کے خلاف ایکٹیو رہتی ہیں جو کہ یہود مخالف ہو سکتا ہے۔ اینٹی سیمیٹزم کے لیبل کی خوف کی وجہ سے اکثر میڈیا ورکر، پولیٹیکل ورکر اور
انسانی حقوق کا ورکر بھی اسرائیل پر تنقید سے باز رہتا ہے۔ مضبوط یہودی کمیونٹی۔ امریکہ میں مقیم یہودی کمیونٹی کا شمار امریکہ کی مضبوط ترین کمیونٹی میں ہوتا ہے، جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ فیس بک کے مارک زکربرگ سے لے کے گوگل کے سرجی برنر تک، ڈیل کمپنی کے مشیل ڈیل سے لے کے اوریکل کے لیری ایلسن تک، البرٹ آئنسٹائن سے لے کے فین مین تک۔ اس کے علاوہ وارنر بروس سے لے کے نیو یارک ٹائم تک یہ سارے یہودیوں کی ملکیت ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جہاں پر بہت سی تنظیمیں اسرائیل کے لیے لابنگ کرتی ہیں، وہیں پر کئی یہودی تنظیمیں جیسا کہ جی اسٹریٹ، جوئش وائس فار پیس کھل کر اسرائیل پر تنقید کرتے، تاہم طویل عرصے سے یہودی امریکی شناخت اسرائیل کی حمایت سے جڑا ہے، اور بہت سے یہودی امریکیوں کے لیے اسرائیل صدیوں تک ظلم سہنے والے یہودیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ گہرا جذباتی اور تاریخی تعلق اسرائیل کے لیے حمایت کو ذاتی تعلق بنا دیتا ہے۔ آخر میں اسرائیل کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت کے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جسے کسی ایک عنصر سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طاقتور لابنگ کی کوششوں، جغرافیائی مفادات اور عیسائی صہیونیت کا امتزاج ہے، جبکہ مین اسٹریم میڈیا یک طرفہ بیانیے پیش کرتا ہے، جبکہ مسئلے کی نوعیت انتہائی پیچیدہ ہے، جس میں اسرائیلی بربریت کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اسرائیل بے رحمی سے ان کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل کو ملنے والی بے پناہ مالی اور فوجی امداد، عیسائی صہیونیت کا اثر، یہود مخالف کہلائے جانے کا خوف، اور اسرائیل کو ملنے والی بے پناہ مالی اور فوجی امداد نے اس رشتے کو مزید مضبوط کیا ہے۔ چونکہ تنازع ابھی جاری ہے اور جنگی الزامات برقرار ہیں، تو امریکہ کو چاہیے کہ اپنے کردار اور ذمہ داری کا از سر نو جائزہ لے اور اس مسئلے کے حل کے قیام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔